الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم مکرم حاضرین و سامعین گرامی، ماہ شعبان المعظم یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے الحمدللہ، اور اس میں اللہ نے ایک ایسی خاص رات رکھی ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، شب براعت بھی کہتے ہیں، شب برات بھی ہے، یہ شب براعت بھی ہے، چھٹکارے اور نجات کی رات۔ شب برات کا مطلب ہے قسمت کو سنوارنے والی رات، اور شب براعت کا مطلب ہے چھٹکارے والی رات، اور ایک نام ہے اس کا لیلۃ التوبہ، توبہ کی رات، رجوع الی اللہ کی رات۔ جسے توبہ نصیب نہیں ہوئی اسے یہ رات نصیب ہے، کیونکہ اس رات میں داخلے کے لیے جو دروازہ ہے اس کا نام ہے باب التوبہ، اور اس میں انٹری مغرب سے پہلے پہلے ضروری ہے۔ سورج غروب ہونے سے 14 شعبان المعظم کا سورج غروب ہونے سے پہلے اس دروازہ توبہ میں داخل ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ شخص وہ ساری بشارتیں اور وہ برکتیں اور وہ نعمتیں اور رحمتیں جو اس رات کے ساتھ خاص ہیں اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک پوری لسٹ عطا فرمائی کہ کون کون لوگ ہیں جو اس رات بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ بھی بتا دیا کہ یہ نہ بننا، مشرک نہ بننا، مشاہن نہ بننا، شرابی نہ بننا، قاتل نہ بننا، کینہ پرور نہ بننا، نافرمان اور عاق نہ بننا۔ یہ ساری لسٹ بتا دی کہ اگر اس زمرے میں آتا ہے تو محروم ہے۔ قطع تعلق کرنے والا نہ بننا، اپنی ذات اور اپنے نفس کی خاطر اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض رکھنے والا بننا، حب فی اللہ اور بغض فی اللہ۔ محبت کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور بغض رکھنا ہے،   بھی اللہ کے لیے۔
یہ تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا کہ ایک قاتل کے سینے پر سوار، ایک کافر اور دشمن کے سینے پر سوار شیر خدا فاتح خیبر علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، جو قریب تھا کہ اس کی گردن کاٹ دیتے، اس نے آپ کے چہرہ اقدس پر تھوک دیا تو آپ اس کی چھاتی سے اتر آئے اور اسے چھوڑ دیے۔ وہ کافر پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا اب اگر تجھے مارا تو شبہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اپنی ذات کے لیے نہ مارا تو وہ ملاوٹ نہ ہو جائے۔ یہ پیمانہ ہے ہمارے دین کو پرکھنے کا معیار، یہ ہے خود کو پرکھنے کا معیار یہ ہے کہ ہم کتنے سچے ہیں اور کتنے جھوٹے ہیں، للہیت کتنی ہے، اخلاص کتنا ہے، اللہ کے لیے زندگی میں کبھی کسی سے ناراض ہوئے؟ کل زندگی میں اپنے رب اور مالک و مولا کی خاطر، جس نے نطفہ ناچیز سے فی احسن تقویم تک پہنچایا، اس کی خاطر بھی کبھی کسی سے ناراض ہوئے؟ کبھی کسی کو ڈانٹا، کبھی کسی سے جھگڑے، کبھی کوئی برائی لی؟ نہیں۔ یہ میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان کا لنگر کھانے والا درویش وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ انہوں نے ایسی تربیت کی ہوئی تھی اپنے مریدوں کی کہ رمضان کے مہینے میں چودھریوں کا بیٹا سڑک پہ پاک پتن میں سگریٹ پیتا جا رہا ہے تو کوئی مائی کا لال اسے روک ٹوک نہیں سکتا سوائے شیر محمد شرک پوری کے مرید کے۔ اس نے سڑک پہ اسے پکڑا اور وہی سگریٹ نکال کے الٹا کر کے اس کے منہ میں ڈالا۔ فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ سر عام رمضان میں رب سے بغاوت کیے ہوئے اور کوئی تجھے روکنے والا نہیں۔ تو عذاب تو آئیں گے، بلائیں تو آئیں گی، وبائیں تو آئیں گی۔ پھر بنتا ہے کہ جب تمہیں پرواہ نہیں، بندے ہو کے، نطفہ ناچیز ہو کے، محتاج ہو کے، تو وہ تو ہے ہی بے نیاز، اسے تو کسی کی عبادت اور کسی کے گناہ سے کچھ لینا دینا نہیں، وہ ان دونوں سے ماورا ہے، غنی عن العالمین ہے۔ کسی بڑے سے بڑے نیکوکار کی نیکی سے وہ متاثر نہیں ہوتا، اور بڑے سے بڑے بدکار فرعون اور نمرود اس کی سلطنت اور اس کی شاہی میں ایک تنکے اور ایک چونٹی کی حیثیت نہیں رکھتا۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ اس کی شان ہے، جسے چاہے پکڑ کے بخش دے۔ بڑے سے بڑے بدکار کو تو کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، اور بڑے سے بڑے عابد و زاہد کو جہنم میں پھینک دے، بڑے سے بڑے علامہ، مفتی، شہید اور سخی کو جہنم میں الٹا کر کے پھینک دے تو اسے کوئی پوچھنے والا۔ وہ المتکبر ہے، اور اس کے سوا کائنات میں جو بھی متکبر ہے وہ جھوٹا ہے، وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے۔ تو یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا فیض ہے کہ رب کریم نے اپنے محبوب کی خاطر ان کی امت کو ایک ایک رات ایسی دی جو دوسروں کے ہزاروں مہینوں سے بہتر تھی، کیونکہ ان کے پاس عمریں تھوڑی تھیں، وقت تھوڑا تھا، یہ عبادت کرنا چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان، حضرت علی المرتضیٰ، عثمان ابن مظعون، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، بیوی بچے سب چھوڑ دیا، کام کاج چھوڑ دیے، ساری رات کھڑے رہنا، سارا دن روزہ رکھنا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے بلوا لی، کیا بات ہے؟ کہا حضور ہم تو آپ جیسی عبادت نہیں کر سکتے، لیکن جی چاہتا ہے کہ تھوڑی عبادت کریں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، میں کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا۔
تو میرے طریقے پہ رہو، میری سنت پہ رہو۔ یہ تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اللہ کے ہاں محبت کا معیار، ولایت کا معیار اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اللہ کے حبیب کی پیروی اور اتباع کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو زیادہ سے زیادہ میکسیمم نفل کی تعداد دی ہے نا، میکسیمم اپنے عمل سے ایک وقت میں، وہ 8 رکعت ہے۔ کتنی؟ میں آج کچھ ایسی باتیں کرنے لگا جو میں نے کبھی نہیں کی۔ میں کچھ اصول، کچھ ضابطے، کچھ فارمولے مسجد نور میں جمعہ پڑھنے والوں کو دینا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذریعے اور لوگوں تک بھی پہنچ جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک وقت میں 8 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح صریح مرفوع حدیث میں اس سے زیادہ کوئی بھی تعداد مروی ہے۔ اگر آپ کو ایسا کوئی بندہ ملے جو کہہ رہا ہو کہ تم فلاں دن فلاں رات میں 12 رکعت پڑھ لو، یا 14 پڑھ لو، یا 50 پڑھ لو، یا 100 پڑھ لو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس میں تمہیں اتنے جنت میں محل ملیں گے، اتنے سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے، جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، تو وہ جھوٹ ہے، وہ کیونکہ میرا یہ سبجیکٹ ہے، میں اس کا طالب علم ہوں، میں نے اس پہ سالوں ریسرچ کی ہے۔ یہ کوئی ماں کا لال ایسے بیٹھ کے جمعے پہ نہیں کہہ سکتا، یہ کہنے کے لیے اپنی پوری زندگی لگانی پڑتی ہے۔ ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں، کیونکہ اس کے لیے کچھ نہیں لگتا، اس کے لیے ایک کتاب کا صفحہ پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں، گپ ہی مارنی ہے نا۔ میں نے اس سے سنا، اس مولوی صاحب وہ کہہ رہے تھے، میں نے بھی اور سنا۔ اب ٹی وی چینلوں پہ مفتی صاحبان بھی یہ گپے مار رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں کہ دین کو خود گھڑ کیوں رہے ہو بھائی؟ دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ دین ہے، جو میرا حبیب دے لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، یہ دین ہے۔ اپنی مرضی سے نفل پڑھنے، ساری رات پڑھو، منع نہیں ہے، سارا سال روزہ رکھو، منع نہیں ہے، جائز ہے، لیکن خود مت گھڑو، یا میرے محبوب کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کر کے جھوٹ کی بنیاد پہ کون سا تم مارکا مارو گے؟ جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹی بات میری طرف منسوب کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا۔ تو لوگوں نے بہت کچھ گھڑا ہے، اس پہ اگلی بار انشاءاللہ العزیز بات کریں گے۔ جو گھڑی ہوئی روایتیں ہیں، موضوع روایتیں ہیں، جیسے میں نے رجب میں بتایا تھا، شعبان کے حوالے سے بھی لوگوں نے ایسی موضوع روایات گھڑ لی کہ اتنی رکعتیں پڑھو گے تو اتنا ثواب ہوگا، اتنی رکعتیں پڑھو گے تو اتنا ثواب ہوگا۔ ایسی کوئی ایک حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یعنی شب قدر جیسی منصوص رات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا اتنی رکعتیں پڑھو گے تو اتنا ثواب ہوگا، اتنی پڑھو گے تو اتنا ہوگا۔ کبھی سنا ہے آپ نے؟ تو اس سے بڑھ کے کیا تھا؟ اور یہ مزاج رسالت نہیں ہے، سب سے بڑی بات یہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا مزاج نہیں ہے، یہ واعظانہ مزاج ہے،
नबवियाना नहीं। नबी कौमों को मुतासिर करने के लिए थोड़ी सवाब बताता है कि नारे लगेंगे, लोग वाह वाह करेंगे। नबी मामूर मिनल्लाह होता है। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाही। नबी की ये शान होती है कि उसका गुलाम 2 रकात नमाज फर्श पे पढ़े तो उसके कदमों की आहट अर्श पे सुनाई देती है। ये नबी के गुलाम सैयदना बिलाल की शान। कितनी रकात पढ़ते? क्या बात है जी, तहियतुल वुज़ू वो नहीं पढ़ेंगे। फजर की जमात में शामिल होना मौत है। सलातो तस्बीह जितनी मर्जी पढ़ाओ, स्पीकर खोल खोल के, इश्तिहार छाप छाप के पढ़ाओ। जो मकरूह है, जो बिद्दत है, वो बड़े एहतमाम से, जो मशरू है, मसनून है और महबूब है इलल्लाह इलर रसूल, वो बड़ी भारी है। तो ये फार्मूला है और इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी रज़ी अल्लाह अन्हु का फैज़ है। आप फरमाते हैं सुन्नत के मुताबिक एक अमल, मुस्तहब अमल, ये करोड़ों गैर मसनून शब बेदारियों से बेहतर है। तो बड़ी ख़ास रात है शब बरात। शाबानुल मुअज़्ज़म जो है, इसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि नबी और हदीस पाक में, बुखारी मुस्लिम की हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े शाबान में रखते थे। और जब पूछा हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतनी कसरत से शाबान में रोज़े क्यों रखते हैं? पीर और जुमेरात हर हफ्ते में हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा। पीर और जुमेरात हर हफ्ते में ये 2 रोज़े, और हर महीने में 13, 14, 15 अय्याम 20। फरमाया अब देखो अता क्या किया है, मजदूरी कितनी कराई है और उजरत कितनी दी है। वहाँ मिजाज ये है, फरमाया तुम 13, 14, 15 का रोज़ा रखो, सारा महीना रोज़ा रखने का सवाब आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अल्लाह तो कह रहे अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। तो तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना मेरे महबूब को गवारा नहीं है। तुम किसको परफॉर्मेंस दिखाना चाह रहे हो? इधर कमाल ये है कि हम मेहनत कम और उजरत ज़्यादा, ये मिजाज है। 13, 14, 15 3 रोज़े रखोगे, फरमाया पूरा महीना रोज़े का। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अम्सालिहा। एक रोज़ा रखा 10 रोज़े के बराबर है, 2 रखे 20 के बराबर, 3 रखे पूरा महीना रोज़ा। और अगर सारा साल रख ले, सारा साल, किस किस तरह से नवाजा है। सुभान अल्लाह, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। तो अक्ल और शऊर चाहिए मुसलमानों को। इत्तिबा और इताअत मकसूद है अल्लाह कि मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की नकल करो, मुशाबहत करो। काफिरों की, यहूद व नसारा की मुशाबहत और नकल न करो, और गैरों की नकल न करो। इस महबूब के नक्शे कदम पे चलो, जिसके नक्शे कदम पर चलने से महबूब बनते हैं। जो भी महबूब बना है वो उसकी इत्तिबा से महबूब बना है। रियाजत, मुजाहिदा, तक़वा मना नहीं है, इख्तियार करो, जितना हो सके करो, लेकिन सुन्नत आका करीम अलैहिस्सलाम का तरीका, उसको मजबूती से थामो। तो शब बरात वो रात है जिसकी फ़जीलत में सही हदीस, हसन अहादीस तकरीबन 9 के करीब सहाबा किराम से मरवी हैं। ये रिवायत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह,
حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ شری، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت کثیر بن مرہ الحضرمی، ابو سالمہ الخشنی اور سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ، ان سے یہ احادیث مروی ہیں، اور ان کو محدثین نے ان کی اسناد کو صحیح اور حسن کہا، اور بعض اہل حدیث علماء نے فتاوی ثنائیہ اور فتاوی علماء اہل حدیث میں بھی ان احادیث کے تحت لکھا کہ شب برات کو جاگنا اور اس میں عبادت کرنا یہ مستحب ہے، اور قبرستان جانا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی اس رات کی ایک سنت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاص طور پر فرمایا گیا جبریل امین کے ذریعے، آپ آرام فرمانے لگے بستر پر، لیکن سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دم آقا کریم علیہ السلام اٹھ گئے اور باہر تشریف لے گئے، تو میں سمجھی پتہ نہیں کسی اور ام المومنین کے حجرہ میں گئے ہیں، تو میں بھی پیچھے نکل گئی، جب تعقب کیا تو دیکھا آپ جنت البقیع شریف میں، تو وہاں بعض لوگوں نے کہا کہ آپ سجدے میں تھے، یہ روایت درست نہیں ہے، بعض لوگوں نے ایسی روایات نقل کی ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھا کے دعا فرما رہے تھے، کیونکہ قبرستان میں سجدہ جائز نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور پھر واپس تشریف لائے، تو ام المومنین فرماتی ہیں میں بھی جلدی سے لوٹ آئی کہ میں کیا سوچ رہی تھی اور ادھر کیا معاملہ ہے، پھر جب پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سانس اکھڑی ہوئی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، جلدی میں آئی تھی نا واپس الٹے قدموں، تو فرمایا عائشہ کیوں تمہاری سانس پھولی ہوئی ہے؟ کہا حضور میں اس طرح آپ کے پیچھے نکلی اس خیال و تصور سے، کتنے سچے لوگ تھے، انہیں پتہ تھا کہ یہاں چھپا نہیں سکتے، اس لیے ڈنڈی مارتے بھی نہیں تھے، جو تھا جیسی کیفیت تھی عرض کرتے تھے، کیونکہ دین بن رہا تھا، یہ سب دین بننا تھا، لوگ پتہ نہیں کس طرح دیکھتے ہیں چیزوں کو، یہ ساری ادائیں 50% ہمارا دین سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کا صدقہ ہے، صرف اس ایک اکیلی بی بی کا صدقہ ہے، 50% شریعت اس ایک ماں کا صدقہ ہے جو مومنوں کی ماں ہے، کس کی؟ ہاں، یعنی اس کو ماں ماننے سے بھی مومن ہو سکتا ہے، اپنا مومن ہونا کسی طرح ثابت نہ کر سکے تو سیدہ عائشہ کو اپنی ماں ثابت کر دے، رب اسے مومن مان لے، اور جو ساری عمر اس پہ لگا دے کہ وہ ماں نہیں اور میں بیٹا نہیں، تو اس کے پلے کیا بچا؟ تو نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یطلع اللہ الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد، اس کو امام طبرانی نے معجم کبیر میں، معجم اوسط میں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، امام بزار نے اپنی مسند میں، اور بہت سارے محدثین نے صحیح سند کے ساتھ اور ثقہ راویوں کے ساتھ روایت کیا، اور علامہ البانی اہل حدیث عالم سعودی عرب کے، امام ابن خزیمہ، امام ابن بزار اپنی صحیح میں، امام ابن حبان اپنی صحیح میں ان روایات کو لائے۔ علامہ البانی نے بھی لکھا ہے کہ صحیح بشواہدہ، صحیح بمجموع شواہدہ، اپنے تمام مجموعی شواہد کے ساتھ یہ روایات اور یہ حدیث صحیح ہیں۔ تو ایک تو یہ والا دھوکہ بھی نہیں کھانا چاہیے، کچھ لوگ جو ہیں ائمہ نے لکھا ہے کہ محدثین میں 3 طرح کے علماء ہیں۔ نمبر 1 ان کو کہتے ہیں متشددین، وہ تشدد سے کام لیتے ہیں، رعایت نہیں کرتے، دبا کے رکھتے ہیں کام، خبردار کوئی 2 نمبر چیز
ادھر جانے نہ پائے، کوئی کرپشن ہونے نہ پائے، کیونکہ دین ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، شدت سے کام لیتے ہیں۔ نمبر 2 متوسطین، جو اعتدال سے کام لیتے ہیں، توازن سے، بیلنس سے، پوری تحقیق سے چیک کرتے ہیں کہ نہ کسی صحیح کا انکار ہو جائے نہ کسی غلط کا اقرار ہو جائے، یہ سب سے مشکل اور اوکھا پینڈا ہے۔ اور تیسرے ہیں متساہلین، جو نرمی سے کام لیتے ہیں، تساہل سے کام لیتے ہیں، رعایت کر دیتے ہیں کہ چلو یار کوئی بات نہیں۔ ہمارے بزرگ تھے، وہ کہتے تھے سال لگ گئے کی تھے سال پیچھے، کبھی میں نے کہنا نا جی یہ سن غلط چھپ گیا اس میں، تو وہ کہتے تھے مجدی صاحب پھر کیوں ہے، سال لگ گئے کی تھے سال پیچھے۔ ہمارے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی بات، لیکن دین اور قرآن اور حدیث کے معاملے میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اکثر احادیث جن کا مضمون یہی ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور ایک صدا آتی ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش کا طالب کہ اسے بخش دیا جائے، حل من مسترزق، ہے کوئی رزق کا طالب کہ اسے رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کر دیا جائے۔ تو فرمایا یہ صدا ساری رات آتی ہے اور رب کریم لوگوں کو نوازتا رہتا ہے، جو مانگنے والے ہیں، جو طلب کرنے والے، الا لمشرک او مشاہن، شرک کرنے والا وہ اس رحمت سے محروم رہتا ہے، مشاہن جو سینے میں کینہ اور بغض پال کے پھرتا ہے لوگوں کا، وہ اس سے محروم رہتا ہے، قاطع رحم، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، یہ اپنی ازار کو ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والا، ولا الی مسبل، ٹخنوں سے نیچے ازار تکبر سے لٹکانے والا، ولا الی آکل لوالدی، اپنے والدین کا نافرمان، ولا الی مدمن خمر، شراب بنانے والا، شراب پینے والا، شراب بیچنے والا، شراب اٹھا کے پہنچانے والا، سپلائی کرنے والا، العیاذ باللہ عز وجل، یہ سارے لوگ اس میں محروم رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی، امام سخاوی نے القول البدیع میں اس روایت کو نقل کیا، کہتے ہیں کہ ایک تو یہ بھی یاد رکھیں شعبان جو ہے نا یہ درود شریف کا مہینہ ہے، شعبان درود پاک کا مہینہ ہے، شہر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک کا مہینہ، کیونکہ یہ جو آیت ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ شعبان میں اتری تھی، یہ آیت ماہ شعبان میں اتری ہے۔ تو امام جعفر الصادق بن محمد بن علی بن حسین بن علی، ہمارے امام جعفر الصادق علی جدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ 700 بار روزانہ اس مہینے میں درود شریف پڑھ کے پیش کرے گا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ روح مصطفیٰ کو اس سے خوش کر دے۔ اور ان کے جد امام حسن مجتبی حسن بن علی المرتضی رضی اللہ عنہما، آپ سے پوچھا یہ شب برات کیا ہے؟ فرمایا یہ لیلۃ السک ہے، سعاد کے ساتھ، سک عربی میں چیک کو کہتے ہیں، چیک ہوتا ہے نا۔ فرمایا اس رات اللہ جس بندے پہ مہربان ہو جائے نا اسے ایک ایگریمنٹ اور ڈاکومنٹ بنا کے دے دیتا ہے اور فرشتوں کو کہتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو، کل پھر جب یہ آئے گا تو دیکھیں گے تو کب کون سی گھڑی کب چیک ملنے۔ تو آپ نے دیکھو یہ بھی کرم فرمایا، نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، فرمایا میں اس رات کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ استغفار کے لیے رکھتا ہوں، توبہ، بخشش، استغفار کی طلب،
دوسرا حصہ درود شریف اپنے جد کریم پہ درود بھیجتا ہوں، ماشاء اللہ اور تیسرا حصہ نماز اور نفل کے لیے رکھتا ہوں، ماشاء اللہ اس لیے کہ پتہ نہیں کون سے وقت میں وہ چیک ہاں استغفار میں مل جائے، درود پاک میں مل جائے، یا سجدے میں مل جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قرب بندے کو میرے ساتھ جو ملتا ہے وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ لیکن کوشش کریں اس رات سجدہ کرنا سیکھیں۔ یہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ سجدہ نہیں ہوتا، وہ فارمیلٹی ہوتی ہے، وہ رسم ہوتی ہے۔ یہ راتیں اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا 100 رکعت کی ضرورت نہیں ہے، 2 رکعت آدھے گھنٹے میں پڑھو۔ کیا بات ہے، ماشاء یہ جو 8 رکعتیں میں نے بتائی ہیں وہ 8 منٹ میں تھوڑی ہوتی تھیں۔ اللہ پوری رات وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب سلام پھیرتے تھے تو پنڈلیاں مبارک سوج گئی ہوتی تھیں 8ویں رکعت کا، اور ادھر سیدنا بلال کی فجر کی اذان گونجتی تھی، آدھی رات سے کھڑے ہیں، تو کم از کم 2 سے 2.5 گھنٹے لگتے تھے اس میں، کیونکہ اس میں پہلی رکعت میں سورہ بقرہ آتی تھی، دوسری میں ہوتی سورہ نساء، دوسری میں آل عمران، پھر سورہ نساء، پھر سورہ مائدہ، پھر سورہ اعراف، پھر انعام۔ یہ تو کوئی ویسے نہیں بیچارہ کبھی پڑھی ہوگی بیٹھ کے۔ تو ہر روز تہجد میں یہ معمول تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ ہماری کتاب ہے نوافل کی شرعی حیثیت، وہ جن کے پاس نہیں ہے وہ لے لیں، جس نے شب رات واقعی منانی ہے اور چیک لینا ہے اللہ سے، وہ نوافل کی شرعی حیثیت لے کے پڑھ لے، اسے سجدہ کرنا بھی آ جائے گا اور نفل پڑھنے بھی آ جائیں گے۔ اور یہ جو ہم نے رجب پہ بیان کیا تھا یہ کتابی شکل میں آ گیا ہے، ماہ رجب اور معراج کی موضوع روایات، یہ ماہر سٹال پہ ہے، یہ بھی لے لیں۔ اور یہ پورے سال کا جو پروگرام ہے، جو صحیح ہے وہ بھی اور جو غلط ہے وہ بھی، وہ ہم نے اس کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ محرم سے لے کے ذوالحجہ تک ہر مہینے، ہر رات اور ہر خاص دن کی فضیلت کی صحیح حدیثیں بھی اس میں جمع کر دی ہیں، اور جو موضوع روایتیں ہیں، جو جعلی من گھڑت لوگ اپنی طرف سے بیان کرتے رہتے ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہوتی، وہ بھی اس میں جمع ہیں۔ یہ بھی چند نسخے ہم نے خاص طور پہ منگوائے ہیں بعض دوستوں کے کہنے پہ باہر، یہ بھی انشاءاللہ سٹال سے آپ کو مل جائے گی، یہ لے کر بھی۔ اب آپ کوشش کریں 13، 14، 15 کا یام 20 کا روزہ رکھیں تاکہ اس کی برکت ملے۔ میں جو ایک خاص آخری بات بتانی وہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد حضرت امام سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ عمل لکھا، اور بہت یہ کمال مجرب عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ وہ جو میں نے انٹری کا لفظ کہا تھا نا، وہ انٹری کا ٹکٹ ہے۔ مغرب کے بعد سورہ یاسین شریف 3 بار اور 6 رکعت نفل 2 کر کے، 2 نفل پڑھیں اللہ سے توبہ کے، 2 نفل پڑھیں اپنی عمر میں زندگی میں برکت کے، اور 2 نفل پڑھیں اپنے رزق میں برکت کے۔ یہ مغرب کے بعد کرنے کا کام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔